جو بیوی جائز باتوں میں تمہاری اطاعت نہیں کرتی تو پہلا تو اللہ نے حکم دیا بھائی برداشت کرو کہ اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے، پورا سیدھا اس کو نہیں کر سکتے، پورا سیدھا کرنے میں گئے تو طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، پھر بھی اگر ناقابل برداشت تکلیف دے رہی ہے تمہیں وہ، تو پھر اللہ نے 3 اسٹیپ بیان کیے۔ پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا محبت سے سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ دوسرا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا پھر بھی اگر باز نہیں آتی اور تمہارے لیے اس کے اس عیب کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہو رہا، اتنی سخت اذیت دے رہی ہے تمہیں، تو اس سے دوری اختیار کر لو، ناراض ہو جاؤ، روٹھ جاؤ۔ پھر بھی بعض خواتین پہ اثر ہی نہیں پڑتا آپ کے ناراض ہونے سے، پھر ان پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو، تو یہ بھی تو اسلام ہے۔ یہاں ہمارے سیکولر لوگ بولتے ہیں یہ کیا اسلام مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے؟ جب مرد سربراہ ہے تو دنیا میں کوئی ایسا سربراہ آپ نے دیکھا جو آرڈر تو دے، آرڈر منوانے کی پاور نہ ہو اس کے پاس، تو وہ سربراہ تھوڑی، وہ تو خان سامہ ہے۔ پھر نہیں ہے میرا خیال بات سمجھ میں، وہ سربراہ ہے یا خان سامہ ہوا؟ پھر وہ جب وہ کوئی بات آپ کی نہیں مان رہی ہے، نان نفقہ شریعت نے آپ کے ذمہ ڈال دیا، تو اس کو بھی تو کچھ پابند کیا ہے نا کہ وہ بھی تو کچھ آپ کی مانے، وہ ایک نہیں مان رہی آپ کی۔ طلاق دینے میں آپ کو پتا ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی بہت کچھ ہوتا تھا، آج کل تو ایسا بیڑا غرق ہوتا ہے مرد کا بھی عورت کا بھی۔ تو سیکولر لبرل لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں برداشت کرو۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی۔ کہتے ہیں اچھا آدمی ہوئی ہے، ایک عیسائی سے میرا مناظرہ ہوا پادری سے، میں نے کہا عورت یہ کر رہی ہو کیا کرے گا؟ کہنے برداشت کرے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے وہ بات کر جو کامن سینس کی ہو، آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے وہ، آپ کیا برداشت کرو؟ تو بس وہ برداشت ایسا نہیں ہے بھائی۔ جب سربراہ بنایا ہے تو وہ سربراہ نہیں ہوتا جس کے پاس اپنے آرڈر کو نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو، نہیں ہے۔ لہذا جن کو اچھی عورتیں مل گئیں ان کے تو مزے ہیں، جن کو تھوڑی سی آڑی ترچھی ملی وہ تو بیڑا غرق۔ وہ کہتا ہے یار میں خان سامہ زیادہ اچھا تھا، میں صاحب کے یہاں ملازمت کرتا تھا، وہاں بھی دہی انڈے آلو ٹماٹر لے کر آتا تھا، صاحب بھی میری نہیں سنتے تھے، ٹائم پہ تنخواہ دیتے تھے۔ یہاں تو تنخواہ بھی میں ہی دے رہا ہوں، اس کو خرچہ بھی میں ہی دے رہا ہوں، اور خانسامہ بھی کون بنا ہوا ہے؟ میں بنا ہوا ہوں۔ تو یہ کہنے کی حد تک بہت زبردست باتیں گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ بولو نہیں کرتی ہیں۔ یہ اس سے تو خاندانی نظام ٹوٹے گا، خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگا، جو کہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جہاں بچی کو رخصت کر کے گھر سے بھیجو نا، اسے یہ بھی سکھاؤ، جہاں اپنے بیٹے کو سکھاؤ کہ یہ بیوی کے حقوق ہیں، وہاں اپنی بیٹی کو بھی سکھا دو کہ بیٹا شوہر جب تمہیں کوئی بات کہے گا نا جو جائز مطالبہ ہو، تم نے پورا کرنا ہے، نہیں کیا اس کو سختی کی اجازت ہے۔ پھر روتے ہوئے نہ آنا گھر میں۔ میرے سامنے جب کیس آتا ہے نا، عورتیں یہ بہت چیختی ہیں میرے میاں نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، ہاتھ اٹھایا ہے۔ اکثر ہمارے اسکالر ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں ایسے موقع پہ، اور جو ثالثی کا کردار کر رہے ہوتے ہیں ایک دم ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، یار وہ مرد کا بچہ نہیں ہے جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے، انتہائی درجے کا کمینہ ہے۔ بھائی پہلے بیان تو سنو، کس بات پہ ہاتھ اٹھایا ہے، دوسری طرف کا بیان تو سنو۔ آپ بیان سنے بغیر آپ ایک دم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ ایک صاحب نے اسی طرح کا، بھائی ہاتھ تو بنتا ہی نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کا، تو میں نے کہا واقعی نہیں بنتا، ہاتھ اٹھانا کوئی شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، ہم بھی یہ بات مانتے ہیں، اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے کمزوروں پہ ہاتھ اٹھانا۔ لیکن اسپیسیفک جب بھی کوئی کیس آئے، ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، ذرا سا کہیں آ گیا نا ہاتھ اٹھایا ہے، بس مرد ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے کہ بھائی کیوں اٹھایا، کیا ہوا، نہیں جی بندہ ہی 2 نمبر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے مرد پھر بیوی کے غلام بن کے زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غلام بن جائیں، پریکٹیکلی مرد غلام بن ہی نہیں سکتا، وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ پھر ادھر ادھر جا کے منہ مارتا ہے، وہ پھر اس سے دل لگانا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ خرچہ پانی لو، دفعہ یہاں سے۔